پھر میں نے ان سے کہا تمہارا ملک کون کھا گیا؟ یہ جو قرضے، کروڑہ قرضے، ارب روپیہ قرضہ، کسی مولوی کا نام نہیں، سارے مسٹر ہیں، کوئی ہارورڈ سے پڑھ کر آیا، کوئی آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا، کوئی لندن اسکول آف اکنامکس وہاں سے پڑھ کر آیا یا پڑھ کر آئی، سب ان کے کارنامے ہیں۔ یہ جو NRO کی فہرست، اس میں کسی مولوی کا نام نہیں ہے۔ تو اس پہلو سے اتنی پروپیگنڈا یہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ ٹریننگ ہے جو نہ ہارورڈ کے پاس ہے نہ آکسفورڈ کے پاس ہے۔ ان کی پروڈکشن تو ہم دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا میں کرپشن اور لوٹ مار کی قسمیں مختلف ہیں۔ یہاں ایک طرح کی قسم ہے، وہاں دوسری طرح کی قسم ہے۔ یہاں ایک دائرے میں اس کا موقع بھی ہے نہیں، شاید باہر میں موقع ملے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ ٹریننگ عجیب و غریب ہے کہ جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، کہ رضاکارانہ طور پر اپنا نگرانی، اپنے اختیارات کا ٹھیک ٹھیک استعمال، تقویٰ اسی کا نام ہے۔ وہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک روز گھر میں کھانے کے لیے تشریف لائے، کھانا لگ گیا، میٹھا بھی ساتھ رکھ دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ میٹھا کہاں سے آ گیا؟ میٹھا تو ان کی اہلیہ نے کہا یہ میٹھا آیا نہیں ہے کہیں سے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ خلیفہ وقت، سربراہ وقت تھے۔ ان کی اہلیہ نے کہا یہ جو آپ لوگوں کے حکمراں بنے ہوئے ہیں، خلافت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ مزدوری ملتی ہے، کچھ آٹا اور کچھ کھانا پینا ملتا ہے۔ تو پچھلے عرصے میں نے 1 مٹھی آٹا بچایا روزانہ، اور اب وہ ذرا تھوڑا جمع ہو گیا تو آج میں نے اس کا میٹھا بنا لیا ہے کہ آیا کہیں سے نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ کھانے سے فارغ ہوئے، اپنے بیت المال وزارت خزانہ گویا پہنچے اور کہا کہ وزارت خزانہ کے ذمہ داروں، تم ہماری ضرورت سے 1 مٹھی آٹا زیادہ دے دیتے ہو، کل سے وہ روک لینا۔ یہ جو مسلمانوں کی کیفیت اور کردار، یہ جو آج یہ دنیا پرست، عادت پرست ایک دنیا، اس کریکٹر اور اس ساری کیفیت کی بڑی اجنبی سی لگتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق پر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ختم ہو گئی۔ وہ بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ صحابی نہیں تھے، بعد میں گویا تشریف لائے دنیا میں، اور پھر سربراہ وقت بھی بنے، اور 5ویں خلیفہ راشد شمار ہوتے ہیں۔ کیوں شمار ہوتے ہیں؟ اپنے کریکٹر کی وجہ، اپنے کردار کی وجہ سے۔ اور کردار کیا تھا؟ کردار اور پاکستان سے 13 گنا بڑی مملکت کے سربراہ تھے۔ گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ گھر کے بچوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا ہے۔ پوچھا انہوں نے کہ یہ منہ پہ ہاتھ کیوں رکھ لیا آج بچوں نے، کیا ہو گیا؟ ان کے گھر والوں نے بتایا کہ ہوا کچھ نہیں ہے، بس آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو ان بچوں نے پیاز اور روٹی کھائی ہے، اور پیاز کی ظاہر بو ہوتی ہے، اس کو اب یہ چھپا اور دبا رہے ہیں، اس کے لیے منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور نام سن کے لگتا ہے وہ 80 سالہ بزرگ ہوں گے، 42-44 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے، اور ان کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور چھوٹے بچوں سے جو تعلق ہوتا ہے وہ میں اور آپ سب جانتے ہیں، کیسی ان سے محبت، بڑے ہو کے پھر وہ محبت اس طرح نہیں ہوتی، چھوٹے بچے تھے۔ ان کی جب یہ بات سنی کہ آج بچوں نے یہ کھایا ہے، ظاہر دل پہ چوٹ لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، گریہ میں مبتلا ہو گئے، وقتی طور پہ سر کو جھکا لیا، لیکن پھر تھوڑی دیر میں ذرا بحال ہوئے اور سنبھلے، اور پھر کہا میرے بچوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تمہارا دسترخوان روز رنگ برنگے کھانوں سے بھر جائے، تمہاری زبان روز نئے نئے ذائقے چکھے، یہ سارا خزانہ میرے اختیار میں ہے، یہ سارے خزانے کے دروازے میرے ہاتھ میں ہیں، لیکن کہا کل آخرت میں۔ یہ کون تھے عمر بن عبدالعزیز؟ جو رمضان کا مہینہ آتا تھا جائز پانی چھوڑ دیتے تھے، جائز کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ یہ ہے رمضان کی ٹریننگ۔ اور اس رمضان کے مہینے نے جو ذہن بنایا تھا، کہنے لگے میرے بچوں، لیکن کل آخرت میں تمہارا رب، اور وہ میرا رب بھی ہے، وہ مجھ سے پوچھے گا کہ اپنے بچوں کو یہ مزے کہاں سے کرائے، یہ عیش کہاں سے کرایا، یہ امانتیں کس کی تھیں؟ یہ قوم کی امانت تھی۔ تو اس پہلو سے تم چاہو تو میں تمہاری دنیا کو بنا دوں، آخرت برباد ہو جائے گی۔ اور یہاں آخرت کی پھر بات پر مجھے یاد آتا ہے، خیال ہوتا ہے آخرت کا تذکرہ کیا جائے
تو جیسے کباب میں ہڈی ڈالی جا رہی ہے. بھائی دنیا کی بات کرو، آخرت کی، موت کی بات، لیکن آخرت اور موت کے بغیر یہ دنیا اگر سمجھ سکتی ہوتی، آپ تو خوب جانتے ہیں کون سی دنیا ہے، رنگ برنگی پرکشش دنیا. عورتوں کا کیا حال ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں. یہ آخرت اگر نہیں ہوگی اور یہ تقوی اس سے جڑی ہوئی چیز ہے تو یہ کوئی ماں بہن بیٹی اس کا تقدس یہ رہ نہیں سکتا. یہ ساری کیفیت ظاہر ہے آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں. کیا یہ ٹریننگ ہے؟ یہ ہارورڈ پڑھنے والے، آکسفورڈ میں پڑھنے والے اس ٹریننگ سے محروم ہیں کہ ماں کا تقدس کیا ہے اور بیٹی کی عظمت کیا ہے اور بہن کا کیا مقام ہے. اسی لیے ذرا میں ایک سخت بات کہہ دوں، اور سخت بات میں نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ایمان سے محروم، جو اس روشنی سے محروم ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ تو جانور ہیں، اس سے بھی بدتر ہیں. آدمی سوچتا ہے بعض اوقات یار یہی تو مہذب ہیں، یہی تو تہذیب یافتہ ہیں، لیکن جانوروں کی دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے ماں کا کوئی تقدس ہے، بیٹی کا کوئی مقام ہے، بہن کی کوئی عزت ہے؟ کوئی کیفیت نہیں ہے. اور بیوی کی کوئی وفا ہے؟ ایسی کوئی جانوروں کی دنیا میں چیز نہیں ہے. تو جو آج انسانی دنیا کا جو معاشرہ وجود میں آ گیا ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تقوی وہ چیز ہے جو یہ رمضان کا مہینہ لے کر آ رہا ہے، اور یہ وہ ٹریننگ ہے جو انسانوں میں کسی کے پاس موجود نہیں. اور پھر ابھی ہمارے جو ہم سے پہلے مقرر تھے سعید صاحب، حافظ سعید صاحب، وہ کہہ رہے تھے سیرت کے حوالے سے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے بیان باندھوں. کہ آدمی بیان بات کرتا ہے، وقت کا گھڑی دیکھتا ہے تو لگتا ہے وقت تو پورا ہو گیا. یہی کیفیت میری بھی ہو رہی ہے کہ وقت تو شاید گزر ہی گیا ہے، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آدمی ذرا سوچے، ابھی وقت باقی ہے 10-15 دن، اس میں آدمی عزم باندھے. اور انسان عزم کا نام ہے، ارادے کا نام ہے. آدمی تبدیلی، یہ رمضان کا مہینہ آ کر خود بتاتا ہے کہ آدمی کس طرح تبدیل ہو جاتا ہے، کس طرح انقلاب اس میں برپا ہو جاتا ہے. عزم تو باندھ کر دیکھیں، ارادہ تو کر کے دیکھیں. آج سے پلاننگ کر لیں کہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور اگلا رمضان کا مہینہ وہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا. کوئی سوچے یہ رمضان کا مہینہ نہیں، اگلا رمضان کا مہینہ وہ ٹھیک سے گزاروں گا. لیکن کون ٹھیک سے گزارتا ہے؟ یہ ابھی کراچی میں سے جہاز اڑا ایئر بلو میں، جمعیت کے بھی 1-2 لوگ موجود تھے، کئی نوجوان موجود تھے، یوتھ پارلیمنٹ کی ٹریننگ لینے جا رہے تھے. سارے کے سارے نوجوان تھے. گھر والوں نے بڑے عزم، ارادے، خواہشات سے بھیجا ہوگا کہ بچہ اسلام آباد جا رہا ہے، سرکاری مہمان ہوگا، کوئی ٹریننگ لے کر آئے گا. لیکن ابھی اڑا تھا جہاز، اور تھوڑی دیر میں خبر آئی کہ سب دنیا سے رخصت ہو گئی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور یہ موت کی کوئی عمر ہے کیا؟ 60 سال بعد آئی، 45 سال بعد آئی، 50 سال بعد آئی، تو 25 سال 22 سال کڑیل نوجوان جس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں اس کو تو ابھی جینا ہے، لیکن وہ گھر سے نکلتا ہے اور اس کیفیت میں کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو، پوٹلی میں بند کر کے گویا لاش اس کی گویا لائی گئی ہے. زندگی کا تو یہ حال ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جو 10 دن اور 12 دن رمضان سے دور رہ گئے ہیں کہ میں ضرور گزار لوں گا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. موت ایسی چیز ہے، کسی وقت بھی آ جاتی ہے، جوانوں کو بھی آتی ہے اور بوڑھوں کو بھی نہیں آتی. اس لیے یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس عزم اور ارادے کے ساتھ کہ پتہ نہیں یہ رمضان کا مہینہ مجھے پھر ملے یا نہ ملے. اور یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ اور روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ گزار دیے، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. پتہ نہیں اگلا مہینہ مجھے ملے نہ ملے. یہی رمضان کا مہینہ میری مغفرت کا، اپنے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور میری جہنم سے نجات کا مہینہ بننا چاہیے. تو یہی رمضان کا ماہ مبارک ہماری جنت کا، ہماری مغفرت کا، اور پھر دنیا میں جو ایک تبدیلی آ رہی ہے جو آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے، اس تبدیلی کا ذریعہ بھی یہ رمضان کا مہینہ وہ پیغام دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے مجھے اور آپ سب کو اس رمضان کے ماہ مبارک کی آج سے تیاری کرنے اور اس کے مطابق منصوبہ بندی کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس آنے والے رمضان کے ماہ مبارک کو ہماری جنت اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.